سورہ بنی اسرائیل میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بڑی ہی ایڈوانس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی شاندار آیت آتی ہے اور بڑی فصیح بلیغ آیت ہے. پتہ نہیں کیوں آج تک اس کے اوپر جو ہے ہمارے مفسرین نے توجہ کیوں کی. وہ آیت یہ ہے کہ ہم نے ہر انسان کا تمام ریکارڈ اس کی گردن میں چپکا دیا ہے اور قیامت والے دن ہم اسے نکال لیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ لے اپنی کتاب پڑھ لے. یہ واضح طور پہ آج کے دور کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک نینو چپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن میں چپکائی ہوئی ہے اور وہ ریکارڈ کر رہی ہے سارا کچھ جو کچھ آپ زندگی میں کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہی ہے. اور اللہ جو کہتا ہے کہ ہم کتاب بھی کی شکل میں قیامت والا دن اللہ وہ چپ نکالیں گے, پرنٹر میں ڈالا جائے گا اور پرنٹ لے کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ یہ لو یہ تمہارے کرتوت ہے. وہ ڈاکومنٹڈ ریٹن ریکارڈڈ چیز جو انسان کے سامنے پیش کی جائے گی اور انسان جو ہے وہ پھر اس کو جھٹلا بھی نہیں سکے گا, کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکے گا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جائے گا, ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا. یعنی کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا کیا گیا ہے. جس طرح سورہ دہر میں اللہ نے کہا کہ چاہے تو مجھے مان لو, چاہے تو میرا انکار کر دو, میرے شکر گزار بن جاؤ. تو یہ چوائس دی گئی انسان کو کہ وہ آزاد پیدا کیا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے, اس کا حساب اس سے اللہ خود لے لے گا. لیکن اس دنیا میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کی ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ اس نینو چپ کے ذریعے ہو رہی ہے, جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے ہر انسان کے گلے میں اس کا ریکارڈ لگا دیا ہے. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بڑی شاندار آیت آتی ہے جس پہ ہم تھوڑا سا وقت بھی لگائیں گے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک برائیاں اس کی اشرافیہ میں نہیں پھیل جاتی. یہ بڑی شاندار آیت ہے. سوشیالوجی میں جو سوشل سائنسز کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ قرآن نے یہ جو قانون بنایا ہے کہ معاشرے جو تباہ ہوتے ہیں وہ عملیات کا ایک فلو ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے. کبھی بھی کوئی معاشرہ جو ہے وہ برائی کی نہیں پکڑتا, نیچے سے اوپر کی طرف برائی نہیں جاتی. برائی ہمیشہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. اشرافیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو خوشحال ہوتے ہیں, جن پہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دولت کا وسائل کا کرم کیا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہنی صلاحیتوں سے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہوتا ہے. وہ پھر جب کسی گمراہی میں پھیل جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں, تو وہ گمراہی پھر آہستہ 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 جو ہے وہ نیچے چلتی آتی ہے. آج اگر آپ اپنی سوسائٹی پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا اشرافیہ سے آ رہا ہے. آپ کے نائٹ کلب, آپ کے ڈانسنگ کلب, یہ جو ننگے تھرکتے بدن, یہ سارے کے سارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ اشرافیہ نے بنائے ہیں, اشرافیہ کے لیے بنائے ہیں. یہ لیسبینزم, یہ آپ کا ہومو سیکشویلٹی, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ نعرے ہیں ہماری اشرافیہ کے. تو جب اشرافیہ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو معاشرہ جو ہے وہ آہستہ 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 خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ برائیاں جو ہے وہ ایک سیلاب کی طرح جو ہے اس معاشرے میں پھیل جاتی ہیں. آپ اپنی سوسائٹی پہ غور کریں کہ آپ کی اشرافیہ سب سے پہلے جو ہے وہ گمراہ ہوئی. مسلمانوں کا زوال جو ہے وہ اشرافیہ سے شروع ہوا اور ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم غلام بنا لیے گئے. یہ اشرافیہ کا جو قانون ہے یہ آج ایک مسلم قانون ہے عمرانیات کی سائنس میں, اور اسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ اگر تم اپنے معاشرے کو قائم رکھنا چاہتے ہو, اس پہ قائم رہنا چاہتے ہو, تو اپنی معاشرے سمجھتے ہو کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اعلیٰ روایات کے اوپر, اچھی مورل ویلیوز کے اوپر چلتا رہے, تو آپ کو اپنی اشرافیہ کو پاک صاف رکھنا پڑے گا. جب آپ کی اشرافیہ پلیوٹ ہوگی, آپ کی ایلیٹ سوسائٹی جو ہے پلیوٹ ہوگی, اس وقت سمجھ لیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. توبہ کرنی چاہیے انسان کو, اور ہمیں بھی آپ غور کرنا چاہیے. میں اس لیے قرآن کی اسٹڈی پہ غور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ قرآن یقین کریں دم درود کی کتاب نہیں ہے. اس نے دیکھیں یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, ایک کمپیوٹر سائنسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ ایک چپ لگا دی گئی ہے, اور ایک جو ہے وہ سوشل سائنسی سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان کا معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے. آپ بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز نے کتنے سال محنت کر کے, صدیوں کی محنت کے بعد یہ قانون ڈرائیو کیا کہ معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ بتا دیا تھا 1400 سال پہلے کہ معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے. تو قرآن پڑھیں گے, ہماری نوجوان نسل قرآن پڑھے گی, ہماری سالویشن جو ہے, دیکھیں آپ کسی کلب کی ممبرشپ جب تک نہیں لیتے آپ پر کوئی قانون نہیں لگتا. فار ایگزامپل میں جم خانہ کا ممبر نہیں ہوں تو میرے پہ کوئی قانون, لیکن اگر میں جم خانہ کا ممبر ہوں تو پھر مجھے ڈریس کوڈ آبزرو کرنا پڑے گا.
آپ کلمہ نہ پڑھیں، آپ اللہ کو نہ مانیں تو آپ پہ کوئی قانون نہیں لگتا۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جب تم میرے پاس واپس آؤ گے میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ جب تک آپ قرآن سے چپکے رہیں گے اور چپکے رہے آپ، اللہ آپ کو ترقی دیتا رہا۔ آپ کے ساتھ ہوا کیا، جو اقبال نے بڑے مختصر سے الفاظ میں بیان کر دیا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بہت شکریہ۔